قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے ترجمہ کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے یاد رکھیے کہ اسلام نے مسلمان کو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے مختلف طریقے سکھائے ہیں، عبادات کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے کچھ عبادات کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اور کچھ عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق بدن اور مال دونوں کے ساتھ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح بدن والی عبادت نماز ہے، اس میں مال صرف نہیں ہوتا بلکہ بدن صحیح سلامت ہوتا ہے اور بدن کے ساتھ ہی یہی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مال کی طرف اگر دیکھیں، مالی عبادت وہ زکوٰۃ ہے، اس میں بدن کا عمل دخل نہیں۔ لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی صرف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بدن بھی اس سے بھی مشقت لی جاتی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ اس عبادت کا نام ہے حج۔ حج اسلام کی ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی رنگ میں رنگتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں سب کا لباس بھی ایک ہے، جہاں سب کی زبانوں پر ترانہ بھی اپنے محبوب اللہ عز و جل کا ہے، اور جہاں ایک ہی تسبیح ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج کتنی عظیم عبادت ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے! قرآن و حدیث میں بے شمار اس کے فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ۔ یعنی مسلمان مسلسل حج، اور حضور نے فرمایا مسلسل حج اور عمرہ کرو، ان سے محتاجی دور ہوتی ہے اور گناہ مٹتے ہیں، ایسے جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کا زنگ دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کا ثواب جنت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 810 ہے۔ اور اسی طرح المستدرک کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رسول اللہ نے التجا کی، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ الحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر کس قدر حج کی فضیلت اور حاجی کی شان اور فضائل بیان کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ کو، جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے کہ آپ نے اس وقت جو دعا کی تھی اور اعلان کیا تھا، جب آپ نے تعمیر کعبہ مکمل کی، پوری ڈیٹیل ہے اس میں۔ اس کے بعد اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سارے لوگ حج کے لیے آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر، ان کے لیے فائدے ہیں، مطلب جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے اس حج کے اندر۔ اور فرمایا کہ اس حج کے اندر جو مخصوص دن آتے ہیں اس میں قربانی بھی اللہ کے لیے کرو، الغرض یہ اللہ کی طرف سے بہت حسین و جمیل تحفہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حاجی جب حج کے لیے جائے تو وہ بالکل صاف ستھرا ہو کر اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جب حج کی سعادت حاصل کر کے واپس آئے تو جہاں اس کی پہلے زندگی تھی، جہاں وہ بے نمازی تھا، تو اب اس کی نماز مکمل ہونی چاہیے۔ اگر وہ روزوں میں سستی کرتا تھا تو اب روزے مکمل ہونے چاہیے۔ اگر وہ مخلوق خدا کو ستاتا تھا اب وہ اس سے باز آ جائے۔ اگر وہ فتنہ و فساد پھیلاتا تھا تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لے اور بالکل صاف ستھرا رہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے، جب حج کر لیتا ہے
تو اس کے بعد جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس پر حج کو سنبھالنا، بزرگ یہی فرماتے ہیں حج کی مقبولیت کی نشانیاں یہ ہیں کہ بندے کی ساری زندگی ہی بدل جائے۔ پہلے وہ نافرمانی والے کاموں میں تھا اور حج کے بعد اس کی نئی زندگی شروع ہو جائے اور اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے بچاتے ہوئے اپنے رب کے حضور سر بسجود رہے، تسبیحات، اوراد و وظائف، لین دین کے معاملات، اخلاقیات، اس کا کردار صاف ستھرا اسلام کے عین اصولوں کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، جب حج کے لیے حاجی جائے تو صاف ستھرے پاکیزہ مال سے وہ حج کر کے آئے۔ حرام کے پیسوں سے رشوت لے کر حج کے لیے جو جائے، کسی پر قبضہ کر کے کسی کے پلاٹ پر ادھر سے وہ سیل کر کے اور ناجائز طریقوں سے ناجائز وسائل سے وہ مال جمع کر کے وہ حج کے لیے جاتا ہے، اور وہاں جا کر جب کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتا ہے لا لبیک، دوڑ جا یہاں سے، تیرا کوئی لبیک، کوئی تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ حج کے لیے ایک ایک درہم، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کی آمیزش بالکل بیچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار پڑا ہے اور اس کے لباس بھی گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ دور دراز سے سفر کر کے آیا اور اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اس کے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سواری پر آیا ہے وہ سواری بھی حرام کے طریقوں سے، ناجائز وسائل سے اس نے حاصل کی، اور وہ جو پیسے خرچ کر کے آیا ہے وہ بھی ناجائز طریقے سے اس نے حاصل کیے، اور جو اس کے جسم پر لباس ہے وہ بھی حرام کے پیسوں سے، حرام کی کمائی سے اس نے اپنے اوپر ڈالا ہے، اور آ کر کے کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ فرمایا اللہ ایسے بندے کے کوئی گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو رزق حلال اس میں بنیادی شرط ہے۔ اور یاد رکھیں جب حج کر لیا تو حج کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تکبر میں آ جائے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، پھر تو آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، لوگ مجھے بہت بڑا نیک اور پرہیزگار سمجھیں، نہ، آپ کی ساری عبادت پھر منہ پہ مار دی جائے گی، تو پھر تو یہ تو شرک اصغر ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے آپ نے حج کیا ہے، ایسے حج کو اللہ عز و جل قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو عزت ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا، عزت والا وہ بندہ ہے، عزت والا جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول بھی بڑا زبردست ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کا ایک شان نزول یہ ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی بازار سے گزرے تو حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک سیاہ فام، کالے کلر کا، کالے رنگ کا غلام فروخت کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے من اشترانی فعلی شرط اللہ یمنعنی عن الصلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو بھی خریدنا چاہے اس کے سامنے میری ایک شرط ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پنجگانہ ادا کرنے سے نہیں روکے گا۔ ایک صاحب نے یہ شرط قبول کر کے انہیں خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے ہیں، ظہر بھی جماعت کے ساتھ، عصر، مغرب، عشاء حضور کے پیچھے جماعت کے ساتھ۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو فرمایا کہ وہ غلام میرا نظر نہیں آ رہا، غیر حاضر ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ انہیں بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور اس کی عیادت کے لیے حضور گھر تشریف لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے بارے میں دریافت کی تو عرض کی گئی کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس جلوہ افروز ہوئے، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اللہ اکبر! یہ تو ایک عاشق یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے محبوب کا چہرہ میرے سامنے ہو، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط اس نکمے کی یہی التجا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے۔ راوی کہتے ہیں فتولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ و تکفینہ و دفنہ، یہ اعزاز اللہ کے نبی نے اپنے امتی کو عطا فرمایا، اپنے عاشق کو عطا فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود غسل دیا، خود کفن پہنایا اور ان کو خود قبر میں اتارنے کی ذمہ داری حضور نے خود لی۔ صحابہ کرام کو ان کی خوش نصیبی پر بڑا ہی رشک آیا
کہ یار کتنا زبردست بندہ ہے کہ اس کے جنازہ بھی حضور نے خود پڑھایا، اس کو غسل بھی خود دیا اور کفن بھی پہنایا اور قبر میں بھی خود دفنایا۔ تو فوراً جبریل امین یہ قرآن کی آیت لے کے نازل ہوئے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ رنگ پر اس کا انحصار نہیں، ذات پر اس کا انحصار نہیں، نسل پر اس کا انحصار نہیں، اللہ کے نزدیک قابل عزت وہ ہے جو تقوی جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے اپنی عبادات پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی کرم نوازی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم امتی ہیں، اس امتی ہونے کا جو شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس پر ناز ہونا چاہیے۔ اپنی عبادات کو، نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، اس کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے، بڑائی سے بالکل پاک و صاف کیجئے۔ ایسی عبادت جس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا، ایسی عبادت کو اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ ہر عقل مند اور اسی طرح بالغ مسلمان جس کے اعضاء سلامت ہوں اور اس کے پاس بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ اتنا مال ہو کہ وہ سفری اخراجات کرنے کے ساتھ ساتھ واپسی تک اپنے گھر والوں کے لیے درمیانے درجے کے کھانے پینے کا وہ خرچ ان کے پاس رکھ سکتا ہو، تو اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ چیزیں اتنی ہیں، اگر ان کو سیل کرنے کے ساتھ پھر بھی اس کے پاس رقم بن جاتی ہے، اتنی رقم بن جاتی ہے جس سے وہ حج کرے، تو بزرگ فرماتے ہیں پھر بھی اس کے لیے اس صورت میں بھی وہ چیزیں سیل کرنے کے بعد وہ اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر حج نہیں کیا، اس کے پاس مال بھی تھا، سارا کچھ تھا، ایسے ہی دنیا سے چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس بندے کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھاتے تھے جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ یہ صاحب استطاعت بھی تھا لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ حاجیو، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ کی پرکیف فضائیں، ہوائیں اللہ عز و جل ہم سب کو نصیب فرمائے۔